ابھی مولانا فاروقی صاحب ایک جملہ فرما رہے تھے، زندگی میں قدر کیا کرو، مرنے کے بعد نہ کہا کرو افسوس ہم قدر نہ کر سکے۔ یہ میں معذرت کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں رواج یہی ہے، وہ دوسرا طبقہ جس کو تم قبر پرست کہتے ہو، وہ قبر پرست طبقہ پہلے زندہ اس کو پیر بناتا ہے، پھر اس کی کرامتیں ظاہر کرتا ہے، پھر اس کے قریب لا کر کے اس کے ہاتھ میں بیعت کرواتا ہے، پیری اور مرید کا رشتہ بن جاتا ہے، مرید اپنے پیر کے فضائل بیان کرتا ہے، وہ پیر مرتا ہے تو قبر میں اتارتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، جبہ بنتا ہے، قبہ بنتا ہے، پھر اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو زندہ بھی مانتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مانتے ہیں۔ دیوبندیوں معذرت کے ساتھ تم نے زندہ کسی کو نہیں ماننا، تم نے مردوں کو ماننا ہے۔ معذرت کے ساتھ جملہ کہنے لگا، تم نے زندگی میں یہی کہا اس کے ہاتھ میں شہادت کی لکیر نہیں ہے۔ میں نے سنا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے لیے کہا گیا، کسی ظالم نے کہا اس کے ہاتھ میں شہادت کی لکیر نہیں ہے، اس نے تو یہ کہا، اور رب نے شہادت دی روزے کی حالت میں، جیل سے نکل کر کے آیا، عدالت میں کھڑا ہے، دھماکہ ہوا، روزہ دنیا میں رکھا اور افطاری جا کر کے جنت میں کی ہے۔ ایمانداری سے کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ میں مسجد نبوی سے نکلا، میں نکل کر کے آیا تو میرے پیچھے ایک نوجوان ساتھی نے آ کر کے مجھے کہا کہ وہ فلاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا، دیکھ کر کے کہا یہ دوسرا ضیاء الرحمن فاروقی جا رہا۔ اچھے لفظ میں نہیں کہا، تنقید کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا وہ بھی جب ملک میں حالات خراب ہوتے تھے وہ بھاگ کر کے مکے میں آ جاتا تھا، یہ بھی حالات خراب ہوتے ہیں یہ بھی یہاں آ جاتا ہے۔ مجھے ساتھی نے بتایا، میں اگلی نماز کے لیے گیا، میں اس مولوی صاحب کو جا کر کے میں نے سلام کیا، میں نے کہا شکریہ آپ کا، آپ نے بہت بڑا لفظ میرے لیے کہا، مجھے اتنا بڑا اعزاز دے دیا، آپ نے مجھے ضیاء الرحمن